اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں آپ سب کو سبق نمبر 20B میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس لیسن میں ہم شارٹ ٹیبلز آف وربس یعنی فعل کے شارٹ ٹیبلز، مختصر ٹیبل جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم گرامر کا پورشن جو ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ماشاءاللہ اب تک آپ سب لوگ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں۔ تو ایک بار میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ سب ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائیں، لمبی سانس لیں۔ ہمارا لاسٹ لیسن ہے، اس کے بعد پھر ریویژن اور پھر انشاءاللہ آپ کا فائنل کوئز۔ ہماری فیورٹ سلائیڈ جو ہم مستقل آپ کو بار بار دکھاتے رہتے ہیں، الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں عربی میں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی نشانیاں بتائیں، کوئی انمیوٹ کر کے بتائیے اسم کی نشانیاں۔ اس کے ساتھ ال لگا ہوتا ہے ال ہو اور سکتا ہے، جی، ہوتی ہے، تنوین ہو ہوتی ہے، سکتی ہے، اور واو نون بولتا یا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بولتا۔ جرنلی دس از جرنلی، ایکسیپشنز ڈو ایگزسٹ۔ آلہتن، ملائکتن، تو وہ جو ہے وہ یعنی اس کو چھوڑ دیں، اس میں وہ مؤنث کے ساتھ آ جائے گا۔ جمع میں واو نون ہو سکتا ہے، یا نون ہو سکتا ہے، الف تا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل وہ ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فاتحہ، یا ملون، اور یہ ہم افعال کے سب ٹیبلز ہم کر چکے ہیں تینوں قسموں کے۔ حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے، ہم نے 7 حروف جر پڑھے، پھر ہم نے اندا اور ما پڑھا، جو ہم نے کہا کہ اس میں ظرف ہیں لیکن یہ بھی حروف کے طور استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو اسم اور فعل نہیں ہے تو وہ کیا ہے، وہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم نے یاد رکھنی ہے بات۔ تو آج کے سبق میں ہم فعلا کا شارٹ ٹیبل سیکھیں گے۔ اگر ہمیں شارٹ ٹیبل آتا ہو تو باقی کے سارے سیگے، سارا ٹیبل ہم اس سے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہمارا جو سب سے پہلا ٹیبل ہم نے لرن کیا تھا، ہم نے پہلے اس میں ماضی کے دیے، فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا اس، فعلت اس عورت نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، یا تفعلو وہ عورت کرتی ہے، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ اب آپ میں سے کسی کو اگر میں صرف کہوں کہ جی ماضی کا صیغہ جو ہے یہ فعلا ہے، تو ہینڈ ریز کرے، باقی کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی عاطفہ بتائیے، ہینڈ نیچے کر لیں، بتائیے، فعلا سے آگے بولیے۔ فعلا نہیں، ماضی کے نہیں، ماضی کے فعلا کے بعد فعلو، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلنا، فعلت۔ ہی فعلا، ٹھیک ہو گیا۔ اب مضارع کا اگر میں کہوں کہ یفعلو ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آگے سے؟ یفعلو، یفعلون، شاباش، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، اور آخر میں ہی تفعل۔ ہی تفعلو۔ پھر اگر میں آپ کو امر کا بتاؤں کہ جی افعل ہے تو آگے سے آپ باقی بنا سکتی ہیں، افعل، افعل، افعلو، اور پھر فاعل میں اور مفعول میں نہیں، لا فاعلن، تفعل بھی تو نہیں بھی کریں گے نا، لا تفعل، لا تفعلو، شاباش۔ لا فاعل، تفعل، ویری گڈ، فاعل، فاعلن، مفعولن، فعل۔ مفعولون اور فعلون۔ تو اس کا مطلب ہے، دیکھیں میں نے صرف ایک یہ بتایا، ایک یہ بتایا اور ایک یہ بتایا، تو باقی سارے انہوں نے بنا لیے، یہ ٹوٹل 7 ہے نا، تو 6 خود سے آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مگر ماضی کا پہلا صیغہ پتہ ہو اور مضارع کا پہلا صیغہ پتہ ہو، اور فعل جو ہے امر اور نہیں کا پہلا صیغہ پتہ، تو ہم باقی سارا بنا سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں سسٹر نے بنا کے دکھایا نا، میں نے تو یہ اس کو آف کر دیا تھا۔
تو یہ تین یہ لیتے ہیں اور تین جو ہم نے اسم بنائے تھے، تو یہ جو تین ہیں، تین دیکھیں، فعلا اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر. تو ماضی، مضارع اور امر کے سارے صیغوں کا نچوڑ صرف ان تین افعال میں ہے. اگر یہ معلوم ہو تو ہم سارے باقی کے بنا سکتے ہیں، جیسے ابھی سسٹر نے ہمیں بنا کے بتایا. میں نے تو سلائیڈ میں ان کو دکھائی نا. تو اس کا مطلب ہے یہ جو تین ہم کہتے ہیں، اگر ہم یہ تین پتہ ہے تو ہم یہ ان کے پورے ٹیبلز آگے سے کر سکتے ہیں. اب اگلے تین خانوں میں کیا آنا ہے؟ جو ہم نے فعلا سے تین اسما بناتے ہیں، فاعل کرنے والا، مفعول جس پہ اثر پڑا، اور فعل کرنا یا کام کا نام. اب یہ نیکسٹ تین میں ہم یہ تین اسما ڈال دیتے ہیں. شروع میں ہم نے تین افعال ڈالے، ایک ماضی کا ڈالا فعلا، اس نے کیا. پھر ہم نے مضارع کا ڈالا یفعل وہ کرتا ہے، امر کا ڈالا افعل کر، فاعل، مفعول، فعل. تو یہ تینوں اسم ہیں. یہ بالکل کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہمیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ شارٹ ٹیبل ہے، اس سے ہم پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں جیسے ابھی سسٹر نے ہمیں بنا کے بتایا. اب چونکہ یہ اسما ہے تو اس کا مطلب ہے کبھی یہ فاعلون بھی ہو سکتا ہے، کبھی یہ فاعلن بھی ہو سکتا ہے، فاعلین بھی ہو سکتا ہے، مفعولون، دو پیش والی تنوین بھی ہو سکتی ہے، دو زبر والی، دو زیر والی، تینوں پہ. کبھی ان کے آگے ال لگ سکتے. پھر اگر ال لگے گا تو کیا تنوین لگے گی؟ ال کے جی ساتھ نہیں. نہیں لگے گی، سنگل پیش لگے گی یا سنگل زبر، تنوین نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. پھر یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو فائل کی جمع بھی ہم نے پتہ، تو ہم دو طرح سے فائلون کی جمع بنا سکتے ہیں، واؤنون اور یانون والی. تو یہ بھی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ان سے ہم کیا کہ یہ دیکھیں. ال لگ سکتا ہے، تنوین لگ سکتی ہے، لیکن ال لگے گا اگر تو پھر یہ سنگل حرکت رہ جائے گی. اس کے بعد جو بھی ہم جمع والی بات بھی کر رہے تھے، دیکھیں یہ جمع میں ہم جمع سالم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جمع سالم دو طرح سے بن سکتی ہے، واؤنون یا یانون. بتائیے واؤنون والی جمع کس صورت میں بنائیں گے؟ جب اس پہ کون سی تنوین ہوگی؟ پیش ہو. دو پیش والی. دو شاباش. پیش. یا جی، یا الفائلو ہوگا تو پھر بھی الفائلون بن جائے گا، پھر واؤنون والی ہی بنے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ فائلن ہوتا تو فائلین بن سکتا ہے، فائلین بھی ہوتا تو بھی فائلین بنے گا. تو اگر کوئی بھی اس حرکت نہیں پڑی ہوئی تو اس کا مطلب ہے پھر اس کی دونوں میں سے کوئی بھی بن سکتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. پھر یہ مذکر ہے فائلون، تو مؤنث بھی ہو سکتا ہے، کام کرنے والا اور کام کرنے والی بھی ہو سکتی ہے مؤنث. فائلہ یا فائلتن، پھر اس کی بھی جمع بن سکتی ہے فائلہ. ہم پھر اس کو ہاں پڑھتے ہیں رکتے تو فائلات. یہ بھی مؤنث میں بھی فائل اور فائلات اس کی جمع ہو سکتی ہے. تو یہ اسی طرح سے مفعول کی بھی ہم واؤنون والی جمع بنا سکتے ہیں اگر اس پہ دو پیش والی تنوین ہو. اگر تنوین دو زبر یا دو زیر والی ہوگی تو پھر ہم مفعولین بنا سکتے ہیں. اس کی جمع سچ نہیں بنے گی. تو کام کا نام ہے نا، اس کو ہم مصدر بھی کہتے ہیں. اردو میں بھی مثلا ہم پڑھتے ہیں نا کرنا، کھانا، پینا، تو یہ نا والی اس کے مطلب آتے ہیں. تو یہ ہمیں اگر 6 یہ چیزیں ہم لے لیں تو ہمارا یہ ایک شارٹ ٹیبل بن جاتا. اسی طرح سے ساری مفعول لا کے بھی فیمیل والے مفعولہ اور مفعولات یہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب ہم کہیں کہ فعلا کا شارٹ ٹیبل اگر ہوگا اس میں 3 افعال ہوں گے اور 3 اس میں اسما ہوں گے. آگئی سمجھ میں بات؟ جی آپ میں سے کوئی اس کو ریوائز کرائے. جی جی کیسرا کروائیے. جی. فعل اس نے کیا، شاباش. یفعلو کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا یا جس پر کیا گیا، فعل کرنا جس کام پر کا نام. اثر پڑا، جس پر اثر پڑا، کیا گیا بھی نہیں، اثر پڑا ہی، یہی ایگزیکٹ رکھیں گے تو زیادہ صحیح رہے گا. تو اس کا یہ مطلب ہے ہم یہ 3 افعال اور 3 یہ اسما لے لیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹیبل بن گیا. ٹھیک ہے. یہ شارٹ ٹیبل بن گیا. اب یہ تو فعلا سے باقی جو ہم نے افعال پڑھے ہیں ہم ان سے بھی ایسے بنا سکتے ہیں. اب یہ فعلا کا یہ ٹیبل کمپلیٹ بن گیا. دوسری بات، ہم چونکہ فلو میں آپ نے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو
فالتم فالنا، تو بے شک آپ فالت جو ہے اینڈ میں لے جائیں. فلو میں اگر آپ پڑھیں تو اس کو آپ آخر میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ پورا کمپلیٹ کر کے ہی یا تفعلوا وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی، یہ بے شک آپ اینڈ میں لے جائیں، کیونکہ ٹیبل ہمارے منہ پہ ویسے اسی سیکوینس سے آٹومیٹیکلی اشارے بھی ہم اسی سیکوینس سے کرتے ہیں، ہم بولتے بھی اسی سیکوینس سے. تو اب اس میں دیکھیں، یہ اس کی ماضی کی کہتے ہیں یہ چابی ہے، یہ مدارے کی ہے، یہ امر کی ہے، یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ تینوں کیا ہیں؟ افعال ہیں. اور یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ اسما ہیں. تو 3 افعال، یہ اس لیے ان کو ریڈ باکسز میں کر دیا، 3 افعال اور 3 اسما جو ہیں یہ مل کے اس کا جو ہے شارٹ ٹیبل بنا دیں گے. جی پورا ٹیبل اب کون ریوائز کرے گا؟ کیسا ہے تو ابھی کرایا جی عظما شاید آپ کرائیں، اور اس کے بعد پھر باقی لوگ ہینڈز نیچے کر لیں. تھینک یو. پھر ہم ایسے کریں گے اس کے بعد کہ ہم پھر نماز کا وقفہ کر فعلا لیں. اس نے شاباش. کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا اس عورت نے کیا، نہیں فعلت نہیں فعلت فعلت اس عورت نے کیا. اس ٹھیک. عورت نے کیا، شاباش. فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. شاباش. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول لن جس پر اثر پڑا، شاباش. فعل کرنا. کرنا. تو یہ اگر ہم میں سے صرف میں آپ کو یہ 3 بتاتی، آگے کچھ نہ لکھا ہوتا تو بھی عظما، اور یہاں بھی کچھ نہ لکھا تھا تو آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتی تھی. ٹھیک ہے. تو 3 افعال اور 3 اسما، یہ 6 جو ہیں یہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ شارٹ ٹیبل ہے. اور شارٹ ٹیبل اگر آتا ہے تو آپ پورا ٹیبل آسانی سے بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک اس میں نہیں کا کیوں نہیں آتا، لا تفل کیوں نہیں ہوتا؟ کس میں لا تفعل کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب اس نہیں، ٹیبل جنرلی 6 کا ہی ہوتا ہے. کئی جگہ ٹیبلز میں انہوں نے نہیں والا دیا ہوا ہے، میں خیال ہماری اس میں ورک بک میں انہوں نے دیا ہوا ہے نہیں والا، لیکن جو شارٹ ٹیبل ہے وہ ایکچولی 6 کا ہی بنتا ہے، 3 افعال اور 3 اسما. کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے افعل سے ہم افعلوا لا تفعل لا تفعلوا بنا لیں گے. یہ مطلب ان کی کہتے ان کی کیز ہیں، یہ پاسٹ کی، ماضی کی کی ہے، یہ آپ کے مضارع کی ہے، یہ آپ کی امر نہیں کی ہے. اف یو نو دس یو کین میک آل دس. شروع میں سسٹر نے بنا کے دکھایا نا، انہوں نے سارے یہ ساتھ کمپلیٹ کر دی. اسی طرح ہم بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بیچ میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، آپ اس کو اینڈ میں لے جائیں، کوئی بات نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ٹیبل ہو گیا. نیکسٹ اب یہاں اس کا بھی یہ ٹیبل ہے. شارٹ ٹیبل پہلے کوئی کروا دے، پھر ہم اس کے بعد انٹرول کرتے ہیں نماز کا. جی کون کرائے گا؟ اسمعین آپ کرائیں گے؟ جی عاطفہ آپ کرائیے. شاباش. ہینڈ نیچے کر لیں، پھر وہ میری ویڈیو نیچے چلی جاتی ہے، اشارے نظر. تھینک یو. جی فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ٹھیک ہے. اب ہم ایسے کرتے ہیں، بریک کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کرتے ہیں، کنٹینیو کریں گے. 10 منٹ کی بریک ہے. آپ لوگ بھی نماز جب ہم نے کہا کہ یہ فاتحہ فعل کا یہ شارٹ ٹیبل ہے، اس میں ہم نے 3 افعال لیے. پہلا ماضی کا صیغہ فاتحہ، مضارع کا صیغہ یفتح، امر نہیں کا صیغہ افتح، اور پھر ہمیں 3 اسما لیے. فاتحون کھولنے والا، مفتوحون جس کو کھولا گیا، فتحون کھولنا. اب ہینڈ ریز کریں، اس سے پورا ٹیبل بنا کے کون دکھائے گا؟ شاباش. جی عاطفہ پورا ٹیبل کیجئے، اس سے ہینڈ نیچے کر لیجئے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا
हम सब ने खोला। फतहत, यफ्ताहु, फतहत उस औरत ने खोला। फतहत उस औरत ने खोला। शाबाश। यफ्ताहु, यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं। तफ्ताहु आप खोलते हो, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं, हिया तफ्ताहु वो औरत खोलती है। शाबाश। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो। तो इफ्ता के भी बागी सीगे बनाइए, कैसे फातिहुन बनाए? नहीं पहले खोलने वाला, अच्छा ठीक है, सही हो गया। फातिहुन खोलने वाला, ठीक है बेटा, कीजिए। फातिहुन फातिहुन खोलने वाला। खोलने वाला, मफ्तूहुन, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। तो आपको ये तीन, ये शॉर्ट टेबल बताया और सिस्टर ने देखे हमें पूरा इसके सारे 7-7 सीगे बना के दिखा दिए, 6 और ऐड कर दिए। तो ये शॉर्ट टेबल है। हमें अगर किसी का भी फेल का शॉर्ट टेबल दिया जाए तो हम उससे पूरे टेबल्स बना सकते हैं। अगली क्लासों में ऐसे ही होगा कि इसका शॉर्ट टेबल बना दें, शॉर्ट टेबल से पूरा टेबल बना दें। इसी तरह से अब नासारा, नासारा का शॉर्ट टेबल है, इससे पूरा टेबल कौन बनाएगा? हैंड रेज कीजिए। जी आपदा नसीम सिस्टर आप बनाएंगी? कौन? जी तबस्सुम बनाइए। नाजिया आपसे इसके बाद में करते हैं, हैंड्स नीचे कर लीजिए प्लीज। जी जी। नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरतु उस औरत नहीं ने मदद की, नहीं नहीं, नसरत। नसरत उस औरत ने हाँ, मदद की। शाबाश। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, उनसुरु मैं नहीं, मदद करता, अनसरू, अनसरू, अंसुर अनसरू। अंसुर देखें ये इसी अंसुर पैटर्न पे चलेंगे ना, यंसरू, यंसरूना, जी, तंसरू, अंसरू। जी शाबाश। मैं मदद करता हूँ, अंसरू, तंसरूना तंसुरूना आप सब मदद करते हैं। आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। वो औरत मदद करती है, या उनसुर तंसुर वो औरत मदद करती है। शाबाश। या तंसुरु उनसुर मदद कर, उनसुरु तुम सब मदद मदद करो। ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। ठीक है, उनका शायद नेट का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हम अब आपको समझ आ गई कि हम इससे आगे पूरे पूरे टेबल्स बना सकते हैं। जी दराबा से कौन बनाएगा? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी किरण करवाइए, हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज। दाराबा उसने मारा, यद्रिबु वो नहीं मारता नहीं नहीं, दाराबा के पूरे सीखे बनाइए, पूरे बनाइए दाराबा के। जी। दाराबा उसने मारा, दरबू उन्होंने मारा, उन सब ने मारा, शाबाश। दरब आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, हमने मारा, और मोनस के लिए? दरबत शाबाश। दाराबा तो उस औरत ने मारा, और ये मैंने इशारा जो है लेफ्ट हैंड से किया। शाबाश। यदरिबू वो मारता है या मारेगा, इद्रिब मार, नहीं बेटा, यदरिबू के भी पूरे करें ना। यदरिबू से अगले सीखे करो। यदरिबू, यदरिबूना। यद यद्रिबु वो मारता है, यद्रिबूना वो सब हम मारते हैं, वो सब मारते हैं। यदरिबूना वो सब मारते हैं। तदरिबू आप मारते हैं। अदरिबू मैं मारता हूँ। तदरिबूना आप सब मारते हैं। नदरिबू हम सब मारते हैं। यह तदरिबू वो औरत मारती है। जी। तो हम यही सीख रहे हैं कि हम एक से इस शॉर्ट टेबल से पूरा टेबल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हर बाप का वही पैटर्न चलेगा। अगर मैं आपको दाराबा के बाप से कोई और फेल भी दे दूं, क्यों भी आप बना सकते हैं। मैं फातिहा के बाप से आपको
جعلہ کا کہہ دوں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. ناسا کے باب سے میں آپ کو خلقہ کا کہہ دوں وہ بھی آپ اسی پیٹرن پہ بنائیں گے. صرف ہمیں ماضی، مضارع اور امر کی 3 چابیاں اور 3 ان افعال کا پتہ ہونا، اسما کا پتہ ہونا چاہیے. 3 افعال اور 3 اسما، 6 چیزیں پتہ ہوں تو ہم پورا ٹیبل بنا لیتے ہیں زیادہ والا. اب ادرب پہلا سیکھا، ادرب مار، مارو کا کیا کہیں گے؟ جی کرن بولیے. اضربوا ادربو مارو. پھر لا تدربو مت مار، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. دارب مارنے والا، مدروب جس کو مارا گیا، دربن مارنا. یہ اگر ایک آپ کو پتا ہے نا ماضی کا پہلا اور مضارع کا پہلا اور امر کا پہلا، تو اس سے آپ 6 اور ایڈ کر کے پورے 7 بنا لیں گے. اس سے بھی یہ 7 بنا لیں گے. اس کے تو ٹوٹل 4 ہی بنتے ہیں، اس میں 3 ہم اور ایڈ کرتے ہیں. اور اسما کو ایز اٹ از ہی تینوں کو ہم نے رکھنا، تو ہمارا پورا ٹیبل بن جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹیبل ہے یا مختصر ٹیبل ہے. اس کی مدد سے ہم پورا ٹیبل بڑے والا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بڑے میں سے ہم نے نکالا نا اس کی یہ جو چیزیں تھی. جی سامیہ کا کون کروائے گا؟ جی آمنہ کروائیے سامیہ کا. اس کا آپ نے پورا ٹیبل آگے سے بنانا ہے سامیہ سے. سامعہ اس نے کھولا، سامعو ان سب نے کھولا، سامعت سمیتا آپ سب نے کھولا، آپ شاباش. نے کھولا. سر نہیں آپ نے سنا، سمیتم سمیتا کھولا، میں نے سنا. شاباش. میں نے سمیتم سنا. سمیتم آپ آپ سب سب نے نے سنا. سنا، شاباش. سمیعہ ہم سب نے سنا، سمیعت وہ سامعہ سنتی ہے، اس عورت نے سنا. اس عورت نے اس سنا عورت نے سنا. پاسٹ ہے نا، ہم ماضی سنا. میں ہیں. ہاں جی اب مضارع پہ آ جاتے ہیں. یسمعو یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سب سنتے ہیں، شاباش. تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا وہ سب سنتے ہیں، نہیں آپ سب سنتے ہیں. آپ سب سنتے ہیں، نسمعو نسمعو ہم سب سنتے شاباش. ہیا تسمعو ہیں، ہیا تسمعو وہ عورت سنتی ہے. بہت اچھا ہو گیا. اب اسما اسما سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو، سامعن سننے والا، مسمعن جس کو سنا گیا، سمعن سننا. دیکھیں سسٹر آمنہ نے کتنا اچھا ہمیں کروا دیا کہ انہوں نے 3 جو ہمارے پاس چابیاں تھی ماضی، مضارع اور امر کی، اس سے پورے جو ہے 6 انہوں نے 6 صیغے ایڈ کر کے تو ٹیبل پورا بن گیا. اور یہ جو تینوں ہیں یہ ویسے ہی بھی رہتے ہیں، اسما ایز اٹ از ہی رہتے ہیں. ان کے ہم نے اتنے دفعہ ٹیبل پڑھے ہوئے ہیں. اور اگر میں اس میں آپ کو کوئی اور بھی بتا دوں تو اس کا بھی آپ بنا سکتے ہیں. میں اگر آپ کو باب بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے، تو اس سے پھر ہم پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. اب یہ کانسیپٹ سب کو سمجھ آ گئی. اس میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پلیز پوچھ لیجئے. اس کے اوپر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز پوچھ لیجئے. یہ آ گیا سمجھ میں؟ تو کیونکہ پھر اگلی ہم نے دوسری بات اب کرنی ہے. چلیں اچھی بات ہے، آپ سب کو سمجھ آ گیا تو ہم پھر آگے چلتے ہیں. اب ہم ایک اور چیز کے سیکھتے ہیں کہ فعل کے ساتھ یہ ہم کا ہی کم نہ. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے کہا تھا اٹیچ ضمائر متصلہ جو ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہم افعال کے ساتھ ان کو کیسے جوڑیں گے. اگر ہم فعل ماضی کی بات کریں، اگر میں کہتی ہوں حل نصرتا زیدن، تو اس کا کیا آپ جواب دیں گے؟ کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرے. نام نصرتو زیدن. شاباش. تو تا کا جواب ہم نے تو سے دیا. حل نصرتا زیدن، نام نصرتو زیدن. اگر ہم جمع میں کہیں گے حل نصرتا زیدن، نام نصرتا زیدن، نام نصرتو زیدن. حل نصرتم زیدن، نام نصرنا زیدن. اب ہم زیدن کی جگہ پہ ہو لگا سکتے ہیں. اگر ہم کہیں وہ ساجد میرے گھر آیا تھا تو وہ بڑی دور سے آیا، سفر اس کا اچھا نہیں رہا تو وہ پھر بہت تھکا ہوا تھا، اب میں نے اس کی جگہ وہ کہہ دیا. تو نام کی جگہ ہم وہ بھی کر سکتے ہیں نا. جی جی یا ہم اس کی کیا آپ نے مدد کی زید کی، تو ہم یہ بھی
کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی مدد کی, ہم اس بھی کہہ سکتے ہیں نا, اس کی جی کہہ جی سکتے ہیں بالکل. نا, تو اس کی ہم ہو لگا سکتے ہیں, اس کی جگہ جی ضمیر لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسم ضمیر لگ سکتا ہے. یہ ہم نے یہ کانسیپٹ دیکھنی ہے کہ زید کی جگہ ہم ہو کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا حل نصرتا زیدن, حل نصرتا ہو. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں حل نصرتا ہو, یہ ہم نے ذرا علیحدہ کر کے لکھا, لیکن ایکچولی سمجھنے کے لیے کہ یہ ہو ہم نے زید کی جگہ کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ کیا آپ نے اس کی مدد کی, تو جواب کیا ہے جی ہاں میں نے اس کی مدد کی. اب یہ اس آ گیا زید کی جگہ. یہ پچھلے پہ پھر دیکھیں, یہاں زید کی بات ہو رہی تھی, ہر نصرتا زیدن, کیا آپ نے زید کی مدد کی, جواب میں کہا جی میں نے زید کی مدد کی. اب یہاں کے ہم نے کیا کر دیا, حل نصرتا ہو, کیا آپ نے اس کی مدد کی, تو جواب ہے جی ہاں میں نے اس کی مدد کی. تو ہم کسی بندے کے نام کی جگہ اس وہ یہ ہم لگا لیتے ہیں نا, تو اسی طرح سے عربی میں بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے نام کی جگہ یہ اٹیچ والے ضمائر لگا لیتے ہیں. مشکل بات تو نہیں ہے نا. ایسا سوال شاید کسی نے ایک دفعہ پوچھا تھا, تو میں نے کہا تھا یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. پھر اگر ہم جمع میں آ جائیں, حل نصرتموہ زیدن, اب یہ ہونا کیا چاہیے تھا, حل نصرتم زیدن, ہے نا, تم ہونا چاہیے تھا نا, یہاں سکون ہونا چاہیے تھا. نصرتا کی جمع نصرتم ہوتا ہے, لیکن عربوں کو نہ نصرتم وہ پڑھنا ان کو مشکل لگا, انہوں نے کہا یہ نصرتموہ پڑھنا ہے. اس وجہ سے ہم نصرتمہ کی جگہ نصرتموہ پڑھتے ہیں, کیونکہ عربوں نے ایسے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں, اب یہ چونکہ جمع میں ہے کہ کیا آپ نے اس کی مدد کی, تو وہاں ہم نے جواب میں نے میں کی بجائے ہم جواب کس میں دیں گے, ہم. اگر یہاں جمع ہے کہ کیا آپ سب نے اس کی مدد کی, تو کہیں گے جی ہاں ہم نے اس کی مدد کی. تو ہم کی جگہ اب یہاں ہم نصر نہ لگائیں گے, بس ہم نے زیدن کی جگہ ہو لگا دیا, یعنی نصر نہ ہو, یہ زید کی جگہ ہو آ گیا. یوں ہوں لگا لیں, یوں ساتھ اٹیچ, یہ اٹیچ ضمائر اس جڑ کے آتے ہیں. یہ علیحدہ لگا کے اس لیے بتایا, اس میں الف کے ساتھ تو نہیں جڑے گا نا, اس کے ساتھ تو علیحدہ ہمیں لگانا پڑے گا. لیکن یہ اکیلے سے اس کا مطلب نہیں آتا, یہ ساتھ جڑ کے اس کا مطلب آتا ہے. کہ چونکہ عربوں نے نصرتم ہو کی ان کو مشکل لگا نصرتموہ, تو ہم یہ اسی طرح سے ہی اس کو پڑھتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نصرتم کی جگہ ہم نے نصرتموہ پڑھنا ہے. جی اس کو کروائیے, 2 لوگ کروائیں سوال جواب اس کے. جی کیسرا کے ساتھ اور کون کرائے گا؟ جی عظمیٰ شاہد جواب دیں گی. کیسرا آپ سوال کیجئے, ہینڈ لوور کر لیں, شاباش. حل نصرتہ, حل نصرتہ ہو, یہ نصرتا کا نعم اشارہ اور ہو کا اشارہ پھر ادھر. ٹھیک ہے, نام نصرتو نصرتہ ہو, نصرتہ نصرتو ہو, تا کا جواب تو سے وہ ہمیں نصرتہ. پتا ہے, اور ہو کا جواب ہو سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جی اب اگلا سوال پڑھیے. حل نصرتموہ, نعم نصرناہ. نصرنا ہو, نصرتو ہو, نصرنا ہو. تو ڈبل بھی یہ یاد رکھے کہ یہاں پہ اب دو طرح کے اشارے آ گئے ہیں. ایک نصر تم کا آیا تھا, ایک ہو کا آیا تھا. ایک نصرتا کا آیا تھا, ایک نصرتو کا آیا تھا, اور ایک دوسرا اشارہ ہو کا آیا تھا. اور بھی 2 لوگ اس کو کروا لیں, یہ نئی کانسیپٹ ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے آ جائے. جی 2 اور لوگ کھڑے کریں ہاتھ. جی نیکسٹ اور کون کرائے گا؟ جی تبسم اور عاطفہ اور تبسم دونوں کرا لیں, ہینڈ لوور کر لیں, شاباش. حل نصرتہ, کیا آپ نعم نے نصرتہ. ہاں بے شک ٹرانسلیشن بھی کر لیں اور اچھی سمجھ آ جائے گی سب کو, شاباش. ٹرانسلیشن کے ساتھ کرا دیں. حل نصرتہ, کیا آپ نے اس کی مدد کی. ویری گڈ. نعم نصرتہ, جی ہاں میں نے اس کی مدد میں نے کی. اس کی مدد کی. ٹھیک ہے, تو ہم نے زید کی جگہ یہاں ہو کر دیا. جی اب اگلا بھی کروائیے, شاباش. تموہ, کیا آپ سب نے اس کی مدد کی. نعم نصرناہ, جی ہاں ہم سب نے اس کی مدد کی. تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم جیسے اردو میں بھی کسی کے نام کی جگہ
اس کا, اس کی, وہ اس طرح بات کر لیتے. تو یہاں بھی ہم اٹیچ والے ضمائر لگا سکتے ہیں اس کی جگہ, کسی بھی کے نام کی جگہ. اب یہ ماضی کی بات تھی, مضارع میں بھی ایسے ہو سکتا ہے. حل تنصرو زیدن, نام تنصرو کا جواب انصرو زیدن. حل تنصرون زیدن, نام ننصرو زیدن. تو اب یہاں پہ بھی ہم ہو لگا سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں نا یہاں بھی. پہلے یہ کروائیے پھر نیکسٹ کروائیے. 2 لوگ ہاتھ کھڑا کریں, شاباش کروائیے. جی آمنہ عامر آپ سوال کیجئے, کرن جو ہیں عامر وہ جواب دیں گے. هل تنصر زیدن. نام انصرو زیدن. ٹھیک ہو گیا. هل تنصرون زیدن. نعم ننصر زیدن. ننصر زیدن. ابھی آپ اگلا بھی آپ نے اب یہ کروائیں کہ زیدن کی جگہ اب ہم نے ہو لگا دیا, یہ بھی کروائیے شاباش. هل تنصر ہو, کیا آپ اس کی مدد کرتے ہیں. شاباش, نعم انصرہ, جی ہاں میں اس کی مدد مدد کرتی کرتا ہوں. ہوں, کرتا ہوں. کرتا ہوں. شاباش. اس کے بعد اب جمع میں آ گیا, حل تنصرونہ, کیا آپ سب اس کی مدد کرتے ہیں. ویری گڈ. نعم ننصرہ, ننصرو جی ہو, ہاں, جی ہاں ہم اس کی مدد کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جہاں تنصرونا تھا جمع تھا تو اس کا جواب ننصرو سے آئے گا, جہاں تنصرو تھا تو اس کا جواب انصرو سے تھا. ٹھیک ہے, اور نام کی جگہ ہم نے یہاں ہو لگا لیا. کیونکہ اس طرح سے آپ دیکھیں بہت دفعہ آپ لفظ پڑھتے ہیں تو یہ صرف یہ کہ اس کی جگہ یہ ہم نے اٹیچ ضمائر جو ہے نا وہ ایڈ کر لی. اب امر کی پریکٹس کر لیتے ہیں. انصر زیدن, اس کا مطلب زید کی مدد کر. انصرو زیدن, میں زید کی مدد کرتا ہوں. بعض دفعہ اس کے ساتھ صوفا انصرو زیدن, سو انصرو زیدن بھی ہو سکتا ہے. انصرو زیدن, زید کی مدد کرو, وہ تھا کر سنگولر, مدد کرو. ننصرو زیدن, ہم زید کی مدد کرتے ہیں. صوفا بھی اس کے ساتھ لگ سکتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے امر جب ہوتا ہے اس کا جواب بھی ہمارا مضارع سے ہی آتا ہے. اب زیدن میں اسی طرح آگے سے ہم ہو لگا لیں گے. جی اس کی کون پریکٹس کرائے گا؟ دونوں کی کرانی ہے آپ نے. 2 لوگ ہاتھ کھڑے کریں, شاباش. جی ہینڈ ریز کیجئے. جی عاطفہ نے تو ابھی کرایا, اور کوئی بھی کرائے, شاباش. نہیں وہ تو کرا ہی رہے ہیں باقی لوگ. افیرہ آپ کروائیں گی, عالیہ خان, مہوش علی. جی سعدیہ فاطمہ کے ساتھ کون کرائے گا؟ ایک اور والنٹیئر چاہیے. آخری کلاس ہے آج, تو زور شور سے حصہ لے لیں. جی مہوش علی کرائیں گی. سعدیہ فاطمہ سوال کریں گی, مہوش بیٹا آپ نے جواب دینا ہے. شاباش. جی انصرو زیدن. انصرو زیدن, انصرو زیدن تو انصرو زیدن. ٹھیک ہے, پہلے اس کی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دوبارہ سے کریں ٹرانسلیٹ کر کے, تاکہ سب کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. تھوڑی سی نئی چیز ہے نا. شاباش, اب ٹھیک کریے. مدد کر. انصر زیدن, انصرو زیدن, انصرو انصرو سوری انصرو زیدن. ٹھیک ہے, انصرو زیدن, ننصرو زیدن. ابھی ہم ہو پہ نہیں گئے نا, ابھی ہم پہلے پہ ہیں. ابھی ہم نام والے کا پہلے کر رہے ہیں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. آپ نے سمجھانا بھی ہے نا, سب کو سکھانا ہے. ٹھیک ہے, جی اب ہم زید جی ایک دفعہ دوبارہ کر لیں, کچھ نہیں ہوتا. انصر زیدن, جی زید کی مدد کر. شاباش, انصرو زیدن, میں زید کی مدد کرتا ہوں, میں زید کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. ٹھیک ہے, انصرو زیدن, زید کی مدد کرو. ننصرو زیدن, ہم زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اگر جہاں یہ جمع آیا تو ہم نے آگے بھی جمع کا سے جواب دینا. اب ہم زیدن کی جگہ ہم ہو لگا لیتے ہیں.
جی اب اس کو کروائیے. انصروہو 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 شاباش. انصروہو ننصروہو ننصروہو تو جمع کا جواب جمع سے. تو یہ اس طرح سے اگر ساتھ یہ اٹیچ والے ضمائر آتے ہیں یہ کسی نہ کسی اسم کو ریپلیس کر رہے ہیں, کسی نام کو ریپلیس کر رہے ہیں. اردو میں بھی کہتے ہیں نا ہم نے اس کی مدد کی. ٹھیک ہے, ذیشان بہت پریشان تھا, میں نے اس کی مدد کی, پھر ہم نے اس کی کہہ دیا, دوبارہ ہم نے ذیشان نہیں کہا. تو اسی طرح سے ہم زید کی جگہ ہو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میڈم اس کا ترجمہ بتا دیں جو ابھی آپ نے لاسٹ میں کیا ہے. یہاں سے یہ دیکھیں, انصر زیدن, زید کی مدد کر, یہ امر کا صیغہ ہے نا, انصر مدد کر زید کی. انصرو زیدن میں زید کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. ٹھیک ہے, انصرو زیدن زید کی مدد کرو, جمع کا صیغہ آ گیا. ننصرو زیدن ہم زید کی مدد کرتے. ٹھیک ہے, اب ہم زید کی جگہ پہ جو ہے اٹیچ اسم ضمیر لے آتے ہیں, ہو لے آتے ہیں. انصر ہو اس کی مدد کر, انصرو ہو میں اس کی مدد کرتا ہوں, انصرو ہو اس کی مدد کرو, ننصرو ہو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. یہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے, امر کا انصر مدد کر, انصرو مدد کرو یعنی تم سب مدد کرو. تو جب کر کی بات تھی تو سنگولر نے جواب دیا میں کرتا ہوں. جب ہم نے انصرو کا مدد سب مدد کرو تو ننصرو ہم مدد کرتے ہیں. اور ہو کس کی جگہ آیا ہے, نام کی جگہ آ گیا. زیدن ہو سکتا ہے, کوئی بھی نام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا یا کچھ اور پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے جی جنہوں نے سوال پوچھا, یہ امر کی صیغے ہیں نا, انصر کل سنگولر کے لیے, تو اس کا جواب انصرو سے ہوگا. انصرو کرو, مدد کرو, ننصرو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, الف لکھا یہ جاتا ہے بٹ وہ نہیں لکھا جائے گا. پوچھ لیجئے, کسی کو کچھ اس میں کوئریز ہیں تو پلیز پوچھ لیں. یہ تھوڑی سی ویسے لکھا جاتا ہے تو آخر میں الف لکھا جاتا ہے تو وہ ہوگ لگنے سے ہٹ جائے گا. جی یہاں پہ جی بالکل, جب چونکہ الف اس سے جمع کے لیے لگاتے ہیں, پر چونکہ یہاں پہ یہ گولہا آ رہی تھی تو اس وجہ سے وہ نہیں. بالکل بالکل ٹھیک آپ نے بات کی, اس لیے وہ نہیں لکھا. اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم یہاں پہ الف جو کہ جمع کی نشانی ہے وہ ہم لکھتے ہیں, لیکن چونکہ یہ آ گیا تھا پھر اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم خالی نہیں چھوڑتے نا, اس کے آگے الف ڈالتے, تو اب یہ آ گیا تو پھر ہم اس وجہ سے نہیں لکھتے. بالکل سسٹر نے بہت اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کیا. اب ہم نقطۂ تعلیم پہ چلے جائیں, کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اب بڑا امپورٹنٹ آج کا نقطۂ تعلیم کہ جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچیے. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے وسط سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یقال لصاحب القرآن, صاحب القرآن سے کہا جائے گا, اقرا ورتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لصاحب القرآن یعنی قرآن کے صاحب سے کیا کہا جائے گا, اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور چڑھو, یعنی مرتبہ میں آگے بڑھتے جاؤ, جیسے جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے, کما جیسے, کنتا تم پڑھا کرتے تھے, ترتیل دنیا میں ترتیل کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے جب پڑھتے جائیں گے تو اسی طرح منزلیں طے کرتے پہنچ جائیں گے, یہاں تک کہ جو آخری آیت جو پڑھو گے تو اسی منزل تک پہنچ جائیں گے. تو ہمیں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے, ایک تو ہم قرآن کو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھیں, اور ہو سکے تو ہم اس کو حفظ کریں, تاکہ پھر ہم پورا نہیں کر سکتے کچھ نہ کچھ کریں, کیونکہ یہی جو ہے یہ جتنا ہم پڑھتے جائیں گے اتنا ہی ہم پڑھو اور چڑھو, اتنا ہمارا مرتبہ جو ہے وہ انشاءاللہ بلند ہوتا جائے گا. اب دیکھیے دنیا میں ہم کتنے سالوں محنت کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر گھر بنا لیں, گھر تیار ہوتے ہوتے ہم ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں, اور بعضے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, اس سے پہلے پہنچتے ہی نہیں ہیں.
تو اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں، شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں، لیکن ہمیں کتنی تگود ہوتی ہے کہ ہائے گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گھر بن جائے. تو اور ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ بھی زندہ رہیں، بہت لمبا بھی زندگی ہو تو بھی بڑھاپا پریشان کن بھی ہو سکتا ہے، مشکل، بڑھاپے میں بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم ہمیشہ کی ترقی کا سوچیں تو دیکھیں جو صاحب قرآن ہے، جو حافظ ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، تو اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا. اس لیے ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے اور حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ. ضروری نہیں کہ پورا ہی حفظ ہو، جتنا بھی کر لیں، کوئی آیت، چند آیات، چند صورتیں، تو اتنا ہی درجات میں بلندی ملے گی اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو نہ کبھی ختم ہوں گی نہ کبھی کم ہوں گی. دنیا میں اگر ہمیں ٹھکانہ مل جاتا ہے، ہم گھر بنا لیتے ہیں، تو وہ تو ہمارے لیے عارضی ٹھکانہ ہے، کیونکہ ہماری دنیا میں اسٹے ہی عارضی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کو یاد کریں، تاکہ اسی حساب سے ہمیں درجات میں بلندی ملے گی. ٹھیک ہے، اور ایسی نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ جو کبھی نہ ختم ہوں گی نہ ہی وہ کم ہوں گی. تو ہمیشہ کی ترقی کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن کو یاد جتنا بھی ہو سکے ہم یاد کریں. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ حافظ قرآن ہیں. تو اب یہ تو ہمارا آج الحمدللہ ہم نے جو ہے اپنا کورس ہمارا ختم ہو گیا. ویسے تو ہم نے 19ویں کورس پہ جو ہمارا تھا کہ ہم 232 الفاظ کی مدد سے 41,111 الفاظ سیکھیں گے، وہ ہم نے سیکھ لیے تھے، کمپلیٹ کر لیے تھے 19 میں. کل ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا کیا ہم نے وہ اچیو کیا. تو الحمدللہ آپ سب نے دیکھا کہ آپ کو 50% سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ خود کرنا آتا تھا. پھر دوبارہ سے الحمدللہ کہیے. تو لیکن یہ ابھی ہمارا سفر شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو چنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کریں گے، اور آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا. 20 گھنٹوں میں آپ نے قرآن پاک کے 50% سے زیادہ الفاظ جو کہ 41,111 بنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا 78,000 الفاظ ہیں قرآن پاک میں. تو اس پہ ہم نے رکنا نہیں ہے انشاءاللہ. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور سیکھنا ہے. تو اب کورس 2 آئے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اب ہمیں اور سیکھ کے پھر ہم نے صرف انڈرسٹینڈ کرنے ہیں، اب میننگ بھی سیکھ لیے، غور و فکر بھی کرنا ہے، ہم نے نصیحت بھی حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب فرسٹ اسٹیپ آپ نے لیا، آلموسٹ 10 hours 20 ہونا چاہیے میرے حساب سے یہاں سے. تو آپ نے یہ کورس شروع کیا، تو اب ہم انشاءاللہ تعالی اگلے سٹیپس بھی ہم نے چڑھنے ہیں، بس ادھر پہ ہم نے رک نہیں جانا. تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کبھی بھی نہ رکیں، اسی طرح اللہ تعالی ہمیں بھی صاحب قرآن بنائے. تو الحمدللہ یہ خوبصورت سلک گلاب آپ سب کے لیے، آپ سب کو بہت مبارکباد. آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت استقامت سے اس کورس کو پورے شوق سے، توجہ سے اتنا کچھ سیکھا. مڈ کوئز اتنا اچھا آپ لوگوں نے کیا. اب انشاءاللہ فائنل کوئز میں بھی آپ نے بہت اچھے نمبر لینے ہیں. تو جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ سبق نمبر 19 کے اختتام پر ہم نے 232 الفاظ سیکھ لیے تھے، جو کہ 41,111، اور یہ ہمارا سیل یہاں تک چارج ہو گیا تھا. ہم آدھے سے زیادہ اوپر چلے گئے، اور انشاءاللہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، ہم نے یہاں رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے اب آپ کو کورس 2 کرنا ہے، پھر انشاءاللہ کورس 3 یہ آگے پھر چلتا جائے گا. ساتھ ہوم ورک ہم آپ کو ہمیشہ یاد کراتے ہیں، وہ چاہیے QC 1 ہو 2 ہو، یہ سب آپ کے چلتے جائیں گے. 2 منٹ تلاوت کے، کم از کم 5 منٹ مصحف سے، اور 5 منٹ جو آپ نے زبانی یاد کیا ہے اس سے پڑھیں. 2 کتاب سے پڑھیں، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیں. کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد ویڈیو آڈیو وہ دیکھیں سنیں، اپنے دوستوں سے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں جو ہم نے سیکھی ہیں، کیونکہ ہم نے ان کا ترجمہ بھی سیکھا ہے. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے اور ہمیں سمجھ آ رہے گی ہم کیا پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری نماز بہت مؤثر ہو جائے گی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ سب لوگ منتخب ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما پڑھتے رہیے. اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری سب کی مدد کر. اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، میرے لیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں.
امید ہے شیٹ یا اس سے پاکٹ بک سے آپ الفاظ معنی یاد کر کے اب ماشاءاللہ اب تک تقریباً سیکھ چکے ہوں گے. جو کچھ آپ نے اس سبق میں سیکھا سمجھتے ہیں کہ اس کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے. ابھی آپ گھر میں کسی بہن بھائی کو, آپ کسی دوست کو, کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کا انشاءاللہ QC1 کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر یہ ٹریننگ آئے گی جب, تو پھر وہاں اسلام آباد الفلا منزل میں 3 دن جا کے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اپنا خود آپ کورس پلان کر کے QC1 پھر میری جگہ آپ لوگ انشاءاللہ کروا رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور اس ٹریننگ سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے جو ہے جن کے مارکس 90% سے زیادہ آئیں گے فائنل کوئز میں, وہ اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کا کام کر سکتے ہیں. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, اس میں آپ ریویژن کراتے ہیں گرامر کے پورشنز کی, یا ورک بک چیکنگ کرتے ہیں, کسی کو کوئی اور چیز سمجھ نہیں آئی اس کو سمجھاتے ہیں. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ علامہ میں شامل ہو جاتے ہیں سکھانے والوں میں. ٹھیک ہے, کہ ہم نے پہلے دن بھی یہ بات کی تھی, اس دن بھی ہم نے ترجمہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلمہ تو آپ ماشاءاللہ آپ سب سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے سکھانے والے بھی بننا ہے تاکہ آپ بہترین بن سکیں. تو کیا ارادہ بتائیے کہ کون کون ارادہ کر رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ آگے سکھائے گا؟ جو سکھانا چاہتا ہے انشاءاللہ تو کہیں. جی ہاتھ بھی کھڑا کیا, سفیرہ نے, تحمید نے, جی عاطفہ نے, سبھی کھڑے ہیں, سمرینہ ہارون, سعدیہ فاطمہ. اور آپ جو ہاتھ نہیں بھی کھڑا کر سکتے, جی کرن عامر ماشاءاللہ, نازیہ بھی, تبسم, تو سبھی چاہ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ لوگ بہت اچھا, مہوش علی بھی, تو سبھی چاہتے ہیں. اور ضرور کوشش کریں جتنا بھی آپ کر سکیں, اور جتنا سکھانے سے آپ کو آئے گا نا وہ بھی پڑھنے سے اتنا نہیں آتا انشاءاللہ. میں نے جب QC2 میں آئی تھی تو میں نے 1 کے ریویژن کروانی شروع کر دی تھی. تو اب آپ کا بھی جب فائنل کا رزلٹ آئے گا تو آپ کے جس کے مارکس آئیں گے اچھے 90% اور ابو, وہ سب اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز بن سکتے ہیں. پھر وہ شروع کر دیں گے. پھر جب ٹریننگ آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ ٹریننگ کریں گے, پھر آپ خود کورس کروائیں گے. تو انشاءاللہ اگلے کورس میں تو ابھی ملاقات ہونی چاہیے, لیکن میری یہ بھی کورس 2 کی ٹریننگ خود سے نہیں ہوئی. جب وہ ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ کریں گے. وہ دسمبر میں ٹریننگ آ رہی ہے. دعا کریں کہ اللہ مجھے اتنی ہمت سے دے کہ میں اسلام آباد جا کے وہ ٹریننگ کر سکوں. پھر انشاءاللہ جو ہے میں کورس 2 بھی انشاءاللہ کروں گی, لیکن فی الحال اگست میں ہی میں 3rd ویک میں QC1 دوبارہ شروع کروں گی. جو لوگ اپنا کنٹینیوئنگ کر سکے یا کمپلیٹ نہیں کر سکے وہ بھی اگر جوائن کرنا چاہیں, یا کوئی اور آپ کے عزیز اقارب دوست احباب, تو آپ سب کو میں بتاؤں گی جب میں کروں گی, تو پھر ان سے آپ جو ہے ان کو بھی بتا سکتے ہیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.